نہیں السلام علیکم. اس پروگرام میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ ذرا نشست رکھی ہے تاکہ مختلف معاملات پر بات ہو سکے. کچھ دنوں پہلے ان سے بات ہوئی دورہ امریکہ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ایک شریف جائیں گے دورہ امریکہ پر، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی، جب دوسرا شریف جائے گا اس کی اصل اہمیت ہوگی. اب نواز شریف کے دورہ امریکہ کا وقت آ گیا ہے. این 122 پر ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا میری بددعا لگے گی ایاز صادق کو، انہوں نے میرا مائک 2 سال بند رکھا ہے، یہ اسمبلی سے باہر ہو جائیں گے. اب این 122 کا نتیجہ آ گیا ہے. اور حنیف عباسی صاحب، شیخ رشید صاحب کے محبوب، انہوں نے بھی کچھ تبصرہ فرمایا چونکہ میٹرو کا ایک حادثہ ہوا ہے جس پر نون کا الزام ہے کہ یہ سیاست کر رہی ہے پی ٹی آئی اور شیخ رشید صاحب اس سارے معاملے پر، بلکہ شیخ رشید صاحب کو بھی مورد الزام ٹھہرا دیا گیا ہے. اور انڈیا کے حوالے سے معاملات تو آپ سب کے سامنے ہی ہیں، جو شیو سینا کا وہاں پر دماغ خراب ہو گیا ہے، جو عجیب و غریب پاگلوں والی حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں پر. یہ سارے معاملات پر بات کریں گے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہیں سر؟ الحمدللہ. سر اجازت ہو تو یہاں سے آغاز کروں کہ ایاز صادق جیت گئے، آپ کی بددعا آ گئی، بددعائیں لگ نہیں رہی آپ کی آج کل شیخ صاحب؟ بال بچ گئے. اور خواہش تو میری یہ تھی کہ یہ سرکاری سپیکر جو ہے، سپیکر کو عزت ملے، اس نظام کو عزت ملے. اور جو سپیکر نواز شریف کی جیب کی کھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے اور اس کے اشارے دیکھ کر چلتا ہو، اس سے قومی اسمبلی کو کیا عزت ملنی ہے؟ اس ایوان میں کون سا اسپیکر آیا ہے جو اپنے لیڈر کی ہاتھ کی گھڑی اور چھڑی نہ ہو؟ ایسا ہی ہوا ہے نا یہاں تو ہمیشہ شیخ صاحب. چٹھا نے برا نہیں دور کیا جی، فخر امام نے برا دور نہیں کیا جو میرے دور میں آئے. اب میں مولانا تمیز الدین کے وقت کی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے اسمبلیاں کامتی تھی. یہ ایسے اسپیکر ہیں جو کرسی پہ بیٹھے ہو نہ بیٹھے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور خان صاحب نے آج کل کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے کہ الیکشن کے بارے میں، مجھے معلوم نہیں. جی ہاں، وہ جمعرات کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے انہوں نے، جس میں تمام جماعتوں کو ثبوت دکھائیں گے دھاندلی کے. آپ کو دعوت نامہ آیا نہیں ابھی تک؟ ہم تو ان کے اتحادی ہیں، آئے یا نہ آئے ہم تو، ہماری صحت پہ فرق نہیں پڑتا. آپ جا رہے نہیں جا رہے آپ؟ میں ایک ٹرائی تیسری مارنے لگا ہوں کینیڈا کے لیے. اگر مجھے تیسری دفعہ بھی کینیڈا جاتے ہوئے امریکہ نے جہاز سے اتارا تو چلے، پھر آپ سے یہاں ملاقات ہوگی 9ویں 10ویں کو بھی، ورنہ تو پھر یہ گینیز بک میں نام آ جائے گا کہ ایک سپر پاور یہ نہیں چاہتی کہ میں اس کی فضا سے بھی گزروں. میں یہ سوچ رکھ رہا ہوں کہ ایاز صادق کے اسمبلی میں آنے کے بعد جو حالات میرے لیے بنیں گے، میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوں. اور وہ حالات کیا ہوں گے کہ آپ کا مائک بند رہے گا اگلے 3 سال بھی؟ لگا تو ہوا ہوں میں بھی پیچھے، ہار نہیں میں نے ماری، ہار نہیں میں نے مانی. اور جو یہ پل ڈیٹ ٹائپ قسم کی خبریں چھوڑوا رہے ہیں کہ بڑا سب اچھا ہے اور بڑی پروگرس ہے، بڑے مقبول لیڈر ہیں، اور جہاں واسا، جہاں پی ایچ اے، جہاں پٹواری، پولیس، تحصیلدار، ایل ڈی اے، سارے محکموں کے بعد کوئی 1500-2000 ووٹوں سے جیتنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنے حلقے میں پرفارمنس بہت اچھی ہے. تو ٹھیک ہے، خوش رہیں. ویسے آپ کے خیال میں کیوں شکست ہوئی پی ٹی آئی کو؟ اگرچہ بڑا اچھا مقابلہ کیا، لیکن کیوں جیتی نون آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، ایک تو میں بات یہ کہتا ہوں کہ علیم خان نواز شریف کے مقابلے میں اور ایاز صادق کے مقابلے میں عمران خان کا صحیح فیصلہ تھا. پارٹی کے اندر چوں منہ لگی رہتی ہے، اس پارٹی کا یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ تحریک انصاف میں بعض فیصلے جو عمران خان کرتا ہے اس میں لوگ بڑے کیڑے نکالتے ہیں، اور میں اس فیصلے کو درست فیصلہ سمجھتا ہوں. اور میرے خیال میں جوئی سرور نے اور ان سب لوگوں نے، جہانگیر ترین نے اور علیم خان نے خود، میں نے جو کمپین میں دیکھا ہے، بہت محنت کی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کی ہے جتنی اس نے یہی کرنی تھی. ملتان سے آگے وہ تقریر ہی کر سکتا ہے. یہ ایسی افواہیں لوگ شوق اڑا رہے ہیں، میں نہیں سمجھ رہا کہ وہ کہیں جا رہے ہیں. اور اعجاز چودھری صاحب نے بھی، جو پی ٹی آئی کے پنجاب کے صدر رہے. سر میں کوئی پی ٹی آئی کو 1 to 1 وہاں کوئی جانچ پڑتال کا محکمہ نہیں تھا، وہیں تھے اسٹیج پہ، ظاہر ہے جتنی کوشش ہوگی. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ تحریک انصاف کے اندر بھی ایک نون لیگ ہے جو عمران خان کو تنگ کرتی رہتی ہے اور وہ نتائج پر اثر انداز ہوتی ہے. اگر وہ نون لیگ کھلے دل سے نون لیگ کے خلاف نہیں بلکہ نون لیگ کے خلاف اور پی ٹی آئی کے حق میں نکلے تو نتائج اور بہتر ہو جائیں گے. یعنی اگر پوری کی پوری تحریک انصاف نے علیم خان کا ساتھ دیا ہوتا اور عمران خان کے بقول آپ کے صحیح فیصلے کا ساتھ دیا ہوتا تو آپ کے خیال میں آج نتیجہ مختلف ہوتا؟ بالکل بالکل.
بالکل ہوتا صحیح ہے. اور لیکن یہ دھاندلی کے الزامات میں اب وزن لگ رہا ہے آپ کو شیخ صاحب جو خان صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ ہو گیا؟ دیکھیں یہ ان کا مسئلہ ہے, میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. میں خود ایک ضمنی الیکشن آ رہا ہوں اس ملک میں 5 لاشوں کے ساتھ, اور اگر میں 1-2 لاشیں اور گھر لے کے آنے کے لیے تیار ہوتا تو شاید وہ جیت بھی جاتا جو 5000 سے آ رہا ہوں. لیکن میرا خیال ہے آگے چلنا چاہیے. ابھی اس ملک کی سیاست میں ہر روز ایک نئی سیاست ہوتی ہے, اور جیسی بال آئے ویسے کھیلنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ پچھلی گیم پر ہی تبصرہ کرتا رہے. سوچے ضرور, صحیح ہے, لیکن آگے بڑھنا چاہیے. تو شیخ صاحب اگلے اجلاس میں آپ جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے؟ اب انشاءاللہ تعالی ابھی تو میں کوشش کر رہا ہوں 4-5 دن کے لیے کینیڈا جانے کی, اگر مجھے لینڈ اگر چڑھ نہیں دیا جہاز پہ. دیکھیں کتنا بدنصیب ملک ہے کہ اس ملک کا پارلیمانی ممبر مجھے اور کچھ نہ سمجھے یہ قوم. میں 8 دفعہ وزیر رہا ہوں, کچھ نہ سمجھے, لیکن امیگریشن میں امریکہ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جہاز پہ چڑھ رہا ہے. یعنی ہمارا امیگریشن سسٹم بھی انڈر دی یو ایس اے کنٹرول ہے. ساری قوم کو بتاتا ہوں, جو آدمی اس چھوٹے سے کیمرے کے آگے سے گزرتا ہے امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ گزر رہا ہے بھائی, اور اس کو فٹ ٹھپ کر دیا جاتا ہے. ایک فون کال مسٹر ہیری کی آتی ہے وہاں سے کہ سٹاپ دس مین, اور یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ 8 دفعہ وزیر رہا ہے, پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہے, اور بعد میں فارن آفس ایک افسوس کی سٹیٹمنٹ جاری کر دیتا ہے. اور ایاز صادق جیسے سپیکروں کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ امریکہ کے خلاف ایک قرارداد پاس کریں کہ بھی آپ کے ملک سے نہیں گزر رہا, آپ کے ملک میں لینڈ نہیں کر رہا, جس ملک میں جا رہا ہے اس کے پاس ملٹیپل ویزا ہے, آپ کے ملک کا بھی ویزا ہے, لیکن آپ کے ملک جا ہی نہیں رہا ہو. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بیسک تکلیف یہ ہے کہ یہ آج کل میڈیا کو ساری دنیا واچ کر رہی ہے, اور جو میڈیا میں مراسی بیٹھا ہو, جو دن کو رات اور رات کو دن کہہ رہا ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا انٹلیکچوئل ہے اور بڑا ریسرچ ہے اس کی اور بڑا اس کا ٹو دی پوائنٹ ہے, اور یہ مسئلہ ہے. سو اس ساری دنیا میں ایک ایسا ماحول بن گیا کہ اپنے پسند کی بات کو یہاں پسند کیا جاتا ہے, اور جو بات پسند کی نہ ہو اس کے ساتھ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ پاکستان ہوئے تو قومی اسمبلی کے اجلاس میں جائیں گے, اور ایاز صادق صاحب کو مبارکباد دیں گے؟ ہوں گا پاکستان. جی ایاز صادق صاحب کو مبارکباد دیں گے قومی اسمبلی کے اجلاس میں؟ ایسے وہاں منافق لوگ ہیں, یہ سارے مبارکبادیں دیں گے. اس ملک میں یہی ہے. میں تو معذرت کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ, مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی. اچھا, مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی کہ زبان پہ کچھ ہے, دل میں کچھ ہے, دماغ میں کچھ ہے. ہاری تو پی ٹی آئی ہے, میں بھی ہارا ہوں, میں نے حصہ لیا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں جمہوریت کی بڑی خوبصورتی ہے اور جمہوریت کا بڑا چارم ہے کہ ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے. میں کونسلر کا الیکشن ہارا ہوں جی اپنی جوانی میں, بچپن میں. میونسپل کونسلر کا ہارا نہیں, میں جیتا ہوں. جو ہارا ہے وہ روز مجھے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک نہیں چھوڑ رہا. جن کو میں نے کالجوں میں ہرایا ہے وہ میرے نیشنل الیکشن میں ملک کے باہر آتے ہیں, باہر سے آتے ہیں, اور میرے خلاف کمپین کرتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں یار کالج ختم ہو گیا. اس نے کہا ختم نہیں ہوا, جو تم نے کیا اسے ہم بھولے نہیں ہیں. مجھے توقع ہے, امید ہے کہ ایاز صادق ایک انڈیپینڈنٹ سپیکر کا رول ادا کریں گے, جو اس ماحول اور معاشرے میں وہ نہیں کریں گے. صحیح ہے. ویسے عمران خان صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا میں جاؤں گا اجلاس کو اور میں ایاز صادق کو مبارکباد دوں گا. اچھا سر, یہ وہ عمران خان ہے, میں شیخ رشید ہوں, جاؤں گا میں خود. 2018 ہی ہے اب تو. عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ میرے خیال سے 2018 الیکشن کا سال ہے, اگر نواز شریف صاحب خود کو اپنے پیر پہ کلاڑی نہ مار دیں. آپ کے کا سال کب ہے؟ آپ ہمیشہ بڑے تیکھے سے سوال کرتے ہیں. میں نواز شریف کو ٹرن پوری کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا جی. اتنا اگر اس طرح کی فسودگی, اس طرح کی نااہلی. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے جو پی پی ایل, جو پرائیویٹ پاور جنریشن کے لوگ تھے, کس طرح انہوں نے مال لٹایا 20 40 ارب روپیہ, اور اس بندے کو نکلوایا گیا سازش کے تحت. اس سازش میں خورشید شاہ بھی آن بورڈ تھے. سر یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ملی ہوئی ہے, اس لیے جمہوریت جو ہے ایک بیوہ کی مانند ہے. جو گزرتا ہے اسے پتھر مار جاتا ہے, جو گزرتا ہے اس کی بےزتی کرتا ہے, کیونکہ اس میں جان نہیں ہے. یہ چوروں کا, یہ لٹیروں کا, ڈاکوؤں کا, ناہلوں کا, نلائکوں کا, نکموں کا, نکٹھوؤں کا یہ گٹھ جوڑا ہے. میں جب آپ کو کہتا تھا کہ ایم کیو ایم غلطی کر رہی ہے, یہ واپس آئے گی, آپ میرا مذاق اڑاتے تھے. واپس آئی کہ نہیں آئی؟ آئی, بالکل آپ نے آئی, اور اچھا کیا واپس آئی. باہر آتی تو کیا کرتی؟ کم از کم یہاں اپنا وہ رونا تو روئیں گے نا, روز اپنی شام غریبہ منائیں گے اسمبلی میں.
کہ یہ ہو گیا, فلانا کونسلر پکڑا گیا, فلانا مارا گیا, فلانا در لیا گیا. اور یہی حال پیپلز پارٹی کا ہے. پیپلز پارٹی جمہوریت کا نام اس لیے لے رہی ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کریں گے. اسے پتا ہے کہ نواز شریف کی جمہوریت ہی ہماری بچت ہے, نواز شریف کی جمہوریت ہماری بقا ہے, نواز شریف کی جمہوریت ہماری چمڑی بچائے گی, نواز شریف کی جمہوریت ہمیں سلاخوں کے پیچھے جانے سے روکے گی. اینڈ اے ٹائم از کمنگ, بدامی صاحب, اے ٹائم از کمنگ کہ اس ملک کا فیصلہ ہونا ہے کہ اس ملک میں چوروں کو پکڑنے والا کوئی ہے ادارہ. دیکھیں نیب اتنا لمبا کام کرتا ہے, اتنے لمبا ٹائم لیتا ہے کہ وہ لوگ موت کے قریب پڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معافی دے, کسی کو ٹی بی ہو جاتی ہے, کسی کو کینسر ہو جاتا ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو جاتا ہے, کسی کو وہ ہو جاتا ہے, ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے. اس وقت اس کے فیصلے نزدیک پہنچتے ہیں, پھر ساری دنیا کو ترس آتا ہے اب تو یہ قبر میں جا رہا ہے. یہ اپنی دولت کے لیے دوزخ کا سامان اکٹھے کر رہے ہیں یہ 5 خاندان, اور اس کی اولادوں نے ڈٹ کے ان کی اولادوں نے اس سارے میلے سے فائدہ اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ سادہ قوم ہے, یہ اتنی سادہ قوم ہے کہ یہ وقتی فائدہ دیکھتی ہے, یہ نہیں دیکھتی کہ قوم کو اس کی سزا کیا ملنے جا رہی ہے. جو 6-7 سالوں میں پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کے دور میں, آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے دور میں جو اس قوم کو سزا ملی ہے, شاید آئندہ آنے والے 10-15 سال بھی وہ کور نہ کر سکیں. یہ تو اس ملک کا جغرافیہ اچھا ہے جو اس کو بچا جاتا ہے, ورنہ یہ تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے. لیکن آپ نے کہا کہ بھئی آپ مدت پوری ہوتی بھی نہیں دیکھتے نواز شریف صاحب کی, تو سر لگے ہاتھ تو سمجھا بھی دیں کہ کیا ہوگا, یعنی کیسے نواز شریف صاحب اپنے منصب سے اتریں گے, یہ کیسے ہوگا؟ میں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ 2 وزارتیں کی ہیں. ہاں دیکھیں میں اس کے مقدر کی لکیریں نہیں بدل سکتا, لیکن میں ان کی اہلیت سے واقف ہوں. وہ اور اس ٹائم جو وہ گورنمنٹ کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی تھرل ہے, کوئی اس میں اس کا شوق ہے. اس کا یہی دل کرتا ہے روز وہ لندن چلا جائے, اپنی سٹیٹس میں رہے اور یہاں آ کے میڈیا اس کو تنگ نہ کرے. اور میں ابھی بھی اپنے بات پہ قائم ہوں جی. سارے پاکستان, عمران خان بھی یہ کہہ رہا ہے 2018 الیکشن کا سال ہے. میں نہیں دیکھتا جی 2018 الیکشن کا سال ہے. جو کچھ بھی ہونا ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں, ابھی تک میری سوچیں ہیں یہ نلائق ہے, ملک کس طرح ڈوب رہا ہے. 2016 الیکشن کا سال ہے آپ کے خیال میں؟ میں تو کہہ چکا ہوں یہ ساری باتیں, الیکشن یا سلیکشن, ضروری نہیں الیکشن ہو. لیکن آپ 2 دفعہ نواز شریف آپ کے ساتھ رہے نا, تو ایک دفعہ وہ 58-2 بھی کر دیا غلام صاحب خان نے, ایک دفعہ عزیز احمد کر دیا مشرف صاحب نے. اس دفعہ نواز شریف صاحب اگر اپنی ٹرم پوری ہونے سے پہلے گھر جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی جو بھی گھر جائے گا, یہ اسی طرح گھر جاتے ہیں کہ 58-2 بھی تو ہو نہیں سکتا, تو دوسرا جو آپشن ہے وہ ہو سکتا ہے. سر آگے بھی کوئی آدمی 58-2 بھی دیکھ کر نہیں آیا. آگے بھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے آگے جو لائٹوں کا اشارہ ہے وہ ریڈ لائٹ پہ لگا ہوا ہے, یا ورنہ تو گیٹ پہ وہ ہر وقت وہی ہوتے ہیں جو گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں, وہی گیٹ پہ ہوتے ہیں کہ ان کو پوری کمک نہیں منگوانی پڑتی. صحیح ہے. میں اس وقت موجود تھا جب وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئے تھے, بعد میں ٹرک آئے, پہلے تو اندر والوں نے ہی پکڑ لیا تھا, دبوچ لیا تھا جو ڈیوٹی پہ لگے ہوتے ہیں. یہ نہ کریں, ایسا نہیں. 12 اکتوبر کو 99 کو وہیں پہ تھے. میں اندر سیڑھیوں میں سگار پی رہا تھا جی چرچل کا. میں سب کچھ میرے سامنے ہوا, سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہے. اور جب سارا دھیں پٹاس ہو گیا, انہوں نے مجھے کہا آپ گھر جائیں. گھر آیا تو میرے پیچھے بھی آ گئے. 2-3 دن بعد میں نے بھی 1.5 مہینہ وہ گزارا, تو میں نے سب نظارہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں پری ایم ہاؤس کی سیڑھیوں پہ بیٹھا, چپل اپنی اتار کے 1 پاؤں لمبا کر کے اور سگار پی رہا تھا. سب کچھ میں دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت آپ نے کہا نہیں کہ یہ منتخب وزیر اعظم ہے, کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ بھائی؟ میں تو پہلے ہی اپنا دفتر خالی کر گیا تھا. جو میرے سٹاف کو مارا فوجی, اس مشرف کے شروع دنوں میں فتح محمد صاحب کو اور دوسرے میرے سٹاف کو انہوں نے 10-12 دن کہ آپ کو کیسے پتہ لگ گیا, آپ اپنی فوٹویں بھی اتار کے لے گئے تھے دفتروں سے. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بھی صاحب کو ایسی شک پڑ رہا تھا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. جو پنگا ہم لے رہے ہیں, جو تقریریں ہم لکھ رہے ہیں, جو تیار کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ کچھ میں اس دفعہ نہیں چاہتا. میں ایک بریک لے لیتا ہوں اور ذرا بریک کے بعد یہیں سے ڈسکشن آگے بڑھاتے ہیں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. شیخ رشید صاحب ساتھ ہیں. شیخ صاحب جی وہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی, وہ کیا معاملہ تھا؟ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب وہ شیخ رشید گواہ ہیں, نواز شریف صاحب کو آفر کی ایک عرب ملک نے, وہ کیا تھا؟ دیکھیں میری اور عمران خان کی باتیں ہیں. اگر عمران خان کا کسی جگہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوا تو جو بات میں نے کی ہے میں اس پہ پیرا دوں گا.
نواز شریف صاحب کسی کا مال نہیں چھوڑتے جی، چاہے کینڈیڈیٹوں کا ہو، چاہے امیدواروں کی ڈونیشن ہو، چاہے پڑوسی ملکوں کی الیکشن کمپین منی ہو. اور اس کے بہت بڑے سپر سٹار ہے سیف الرحمان صاحب. میں اس میں سعودی عرب کا ذکر نہیں کر رہا، اور بھی پڑوسی ملک ہیں، اور یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اس کو نہ ہی چھیڑیں آپ، بہتر ہے. بہرحال جو بات عمران خان نے کہی وہ کسی نہ کسی رنگ اور کسی نہ کسی سطح پہ میں نے عمران خان سے کی، اور وہ حقیقت پہ مبنی ہے، لیکن میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، بعض مسئلے حساس ہوتے ہیں. صحیح، یعنی ہم بس صرف اتنا ہی اس کو اس حد تک ہی رکھیں کہ آپ اس بات کی شاہد ہیں کہ کسی ملک سے کچھ پیسے لیے، آپ کا خیال، بس کہ اس سے آگے بات دیکھیں آپ وہی بات کرنے لگے. میں نے عمران خان نے جو بات کی اس حد تک اس میں وزن ہے. اب آپ ویسے ہی ایک پروگرام کو بہتر کرانے کے لیے ملکی معاملات کو تو نہ خراب کریں. تو خان صاحب کو بھی کہیں نا کہ ایک جلسے کو بہتر بنانے کے لیے اتنی خطرناک باتیں نہ کیا کریں جلسے میں، جو آپ دونوں کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ آپ ان سے کہہ دیں. چلیں آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ذرا ایک بات ذرا پل ڈیٹ پہ بھی کر لیتے ہیں. شیخ صاحب یہ تو بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ مقبول ترین لیڈر ہیں، عمران خان صاحب تو بہت پیچھے ہیں ان سے. بس پیچھے ہیں یا آگے ہیں یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تو اللہ کو پتا ہے کون پیچھے ہے کون آگے ہے. یہ پل ڈیٹ چل ڈیٹ یہ سارے ادارے جو ہے ان کی بیک گراؤنڈ سے آپ واقف ہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں اس ملک کے این جی اوز میں کیا رول ہے، پل ڈیٹس کے کیا رول ہے. میں جب سے سیاست میں پیدا ہوا ہوں کسی این جی او کے فنکشن میں نہیں گیا، کسی یو ایس ایڈ کے فنکشن میں نہیں گیا، کسی زندگی بھر ایسے اداروں کے فنکشن میں نہیں گیا جو پاکستان میں بطور انفلوئنس ایجنٹ کام کرتے ہیں. میں پوچھ سکتا ہوں کہ پل ڈیٹ نے یہ رپورٹ دے کر کس کی خدمت کی ہے؟ اپنے امیج کو تباہ کیا ہے، اپنے وقار کو داؤ پہ لگایا ہے. جو کسان ہے وہ رو رہا ہے، جو تاجر ہے وہ رو رہا ہے، جو دکاندار ہے وہ رو رہا ہے، جو عالم دین ہے وہ رو رہا ہے. پل ڈیٹ کہاں سے پیدا ہو گیا جی؟ پل ڈیٹ والے پل ڈیٹ کو طوائف کا کوٹھا مت بنائیں، پل ڈیٹ کو سرکار کی پازیبیں پہن کر مت نچوائیں، پل ڈیٹ کو گھنگرو پہن کے مت نچوائیں. بتائیں کس جگہ کیا کام کیا ہے؟ نندی پور میں کام کیا ہے، ایل این جی میں کام کیا ہے. کیا یہ رپورٹ آ گئی ہے پرائیویٹ والوں کی؟ آڈٹ رپورٹ آ گئی ہے پل ڈیٹ والوں. حرام کھاؤ، اتنا کھاؤ غیر ملکی مال کہ تمہیں ہضم ہو جائے، تمہاری اپنی بھی عزت رہے. 2 ٹکے کی تمہاری عزت نہیں. ایک دن کی خبر ہے آپ پل ڈیٹ والے، ایک دن کی خبر ہے، کل کسی نے پوچھنا نہیں ہے. جہاں لوگ بجلی کا بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہوں، جہاں لوگ مر رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ جناب علی کہ میں ایک عام عوامی مسلم لیگ کا سربراہ ہوں اور میرے مطالبات اتنے چھوٹے ہیں پل ڈیٹ والوں، میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب قبر کا خرچہ کم کر دو، قبر کا خرچہ کم کر دو. 1900 روپے کی بڑی قبر ہے، کفن دیکھ لو، 25,000 روپے میں پاکستان مردہ پڑ رہا ہے. اتنی کمیشن کھاؤ پل ڈیٹ والو، اتنا حرام کھاؤ کہ تمہیں پچ جائے. کیا تمہیں احساس ہے کہ کسان کا نہ چاول بکا ہے، نہ کپاس بکی ہے، نہ پٹ، کوئی شے نہیں بکی، اور شوگر ملوں کے بعد دھکے کھا رہا ہے. گندم جو ہے وہ 1300 روپے کی بجائے 1100 روپے بھی لی ہے انہوں نے، اور آٹا 3 دفعہ مہنگا کیا ہے 1 مہینوں میں. کہاں ہے رپورٹ آپ کی؟ ایسے ہی بکواس لگائی ہوئی ہے. سب سے بڑی رپورٹ اور سب سے بڑا سروے جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے نا، وہ 9 ضمنی جیت گئے، 10 جیت گئے. ان ساری میں کہتا ہوں سارے الیکشن جیت لیں، سارے بلدیات جیت لیں، لگانے سے ملتا ہے میرے بھائی. بادامی یہاں جو لگائے گا وہ کمائے گا، کھائے گا، نچائے گا. ہماری قوم، علیم خان نے کم لگایا، کسی نے لگایا ہوگا اتنا؟ علیم خان نے لگایا اتنا؟ ایاز خان نے بھی کم نہیں لگایا بھائی. اگر میں نے ایک بینر دیکھا، اگر آپ لاہور میں تھے کوئی ایک کونا مجھے بتائیں جہاں علیم خان کا بینر لگا ہوا تھا وہاں ایاز خان کا نہیں لگا ہوا تھا. دونوں کے لگا. ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ لوگ کینڈیڈیٹ رہ گئے ہیں جو کہ پین آف الیکشن کا خرچہ ہی نہیں افورڈ کر سکیں گے. اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے جہاں پڑھا لکھا آدمی آگے آ سکے. آپ جو آدمی اٹھتا ہے یہ بات کرتا ہے جی علیم نے، میں نے ایک چوک اور چوراہا ایسا نہیں دیکھا. یہ ان کی کمپین کی کمال ہے کہ سارا ملبہ علیم خان پہ ڈال دیا. میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کوئی ایک فوٹو بتائیں جہاں صرف علیم خان کا بینر لگا اور ایاز صادق کا نہ لگا. ہاں صحیح، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ایاز صادق کی شاید پورے نون نے مل کے پیسے لگائے، علیم خان صاحب کو اللہ نے بہت دیا، انہوں نے اپنی جیب سے بہت سارے لگا دیے. دونوں نے لگایا، دونوں نے. آپ کو اس پہ اعتراض ہے؟ آپ کو اس پہ اعتراض ہے؟ اعتراض مجھے دونوں کے اس پر ہے کہ ہمارا رول کہتا ہے کہ 15 لاکھ سے زیادہ نہیں لگانا چاہیے. یہاں تو 15 لاکھ فی بندہ لگا دیا ہوگا دونوں نے اس اعتبار سے اعتراض ہے. لیکن شیخ صاحب ایک ادارے کی رپورٹ ادارے کو رگڑ دیا، الزامات لگا دیے آپ نے.
नून में को भी जिसने लगाया होगा वो भी सबको पता होगा। मैंने तो पेल्डेट रिपोर्ट आपने बड़ी इसको चंचना करके और छुनछने लगा के पेश की है। छनछना नहीं, मैंने बताया नवाज शरीफ साहब की मुकाबले ज्यादा मकबूल है, खान साहब पीछे रह गए। अब यही रिपोर्ट यही कह रही है, आपने उनको तो रगड़ ही दिया, पता नहीं किस किस का है। और शेख साहब अच्छा ये बताएं, यही पिल्डेट की रिपोर्ट कह रही है कि पाक फौज सबसे ज्यादा काबिल एतबार इदारा है पाकिस्तान की आवाम का। आप कह रहे हैं उन्होंने नवाज शरीफ की मकबूलियत दिखाकर बताया पिल्डेट की किसकी खिदमत की है। आप बताएं कि उन्होंने कहा है कि फौज सबसे मैंने इससे भी सख्त जुमला कहा है, मैंने कहा पिल्डेट को तवाइफ का कोठा मत बनाओ। मैंने इससे भी सख्त जुमला कहा कि तवाइफ का कोठा मत बनाओ पिल्डेट को। आपने तो हर आने वाले की मिरासियों की तरह आपने देखा कि फौज का एक इमेज है। मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों से फौज मीडिया में नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि फौज आए, इनको जलील होने दें। फौज, मैं बिल्कुल इस बात का इस दफा हामी हूं। मैंने मुशर्रफ के साथ हुकूमत की है, इन्होंने तो जियाउल हक की उंगली पकड़ के आए हैं। जब ये जियाउल हक की उंगली पकड़ के थे, मैं उससे पहले भी सियासत में था और इलेक्शन लड़ चुका था इंडिपेंडेंटली। सो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि आपने मुझे मुश्तिल किया है कि फौज का एक इमेज है, तुम्हारे पिल्डेट की रिपोर्ट की मोहताज नहीं है फौज। फौज एक ऐसे जर्नैल की सरबराही में चल रही है कि लोगों की तवक्कात उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इतना फंसा हुआ है कि जितना कि वो काम कर रही है फौज, मैं समझता हूं ये भी उसका बहुत बड़ा कमाल है कि 12 साल से बच्चा फौजी घर आता है तो बच्चा जवान हुआ है। दुनिया में कोई फौज ऐसी नहीं है जो 12 साल से जंग कर रही हो दहशतगर्दी के खिलाफ। घर आते हैं जनाब, और हार्ड एरिया में इस मुल्क में ऐसे जर्नैल रहे हैं जियाउल हक जैसे, जिन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी सारी जिंदगी में। जॉर्डन में थोड़ी देर के लिए पोस्ट हुए। कई ऐसे जर्नैल हैं जो रिटायर हो गए जिन्होंने जंग ही कोई नहीं लड़ी। यहां तो फौज का बच्चा 12-14 साल से महाज जंग पे है दहशतगर्दी के खिलाफ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं सोच रहा था कि आपने कहा कि फौज का बेहतर इमेज जिन्होंने देखा होगा तो वही लिख दिया, तो फिर यही फॉर्मूला शायद नवाज शरीफ साहब पर भी अप्लाई होता होगा, उन्होंने देखा होगा बेहतर है तो लिख दिया होगा। लेकिन आपकी राय है कि फौज के हवाले से उनका उसूल कुछ और रहा, नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ और रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेट्रो का सानिया हुआ, और जाहिर है एक इंसानी जान भी जाए तो उस पर जितना मातम किया जाए, जितना रोया जाए कम है। और ये तो अजीब व गरीब, मतलब ये इसी मुल्क में होता होगा कि पत्थर गिरा और एक गरीब का बच्चा मर गया बेचारा। लेकिन नून का इल्जाम है कि इस पर सियासत हो रही है, वरना एक ऐसे मुल्क में जहां इतनी जानें जाती हैं, एक जान के नुकसान को इतना बड़ा इशू बनाया है, सियासत की इस पर अपोजिशन ने। शेख साहब क्या कहेंगे? बादामी साहब, ये एक जान नहीं गई। पहले 2 बच्चे इस्लामाबाद में इकलौते बेटे पानी के टब में जो इन्होंने खाली किया, रात को खड़ा था वहां, मोटरसाइकिल में गिरे। अभी पिछले दिनों एक औरत जो है वो लटक के उसमें फंस गई दरवाजे में और बस घसीटती हुई चली गई, जिसकी बसों वाले ड्राइवरों को तनख्वाहें नहीं मिलती, जिसने सारे शहर का निजाम तबाह बर्बाद कर दिया। इल्जाम की बात नहीं है, सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि करप्शन का मीनार है दुनिया में। कोई मेट्रो, कोई दुनिया की, लॉस एंजलिस की, दिल्ली को छोड़ें जी, लॉस एंजलिस की मेट्रो, बीजिंग की मेट्रो, अगर इससे आधी कीमत से ज्यादा बनी हो तो आप टीवी पे आके उसके फैक्ट्स एंड फिगर पेश करें। हाँ, लेकिन टीवी पर आकर इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि जितना पीटीआई कह रही है कि इतने पैसे लगे हैं, अगर वो साबित कर दें तो बस जो चोर की जो सजा तजवीज करें टेलीविजन पे, वो मैं करने को तैयार हूं, कबूल करने को, करे साबित करें। साहब, आप वैसे ही उसको अहमियत दे रहे हैं, मैं उसका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता। लेकिन मैं देखे ना एफिडीन, जिस मुल्क में दो शिपमेंटें एफिडीन की 1-1 टन की एक शख्स ने ली हो, और आज वही लोग जिनकी मौजूदगी में ये गिरफ्तार हुए थे वही फौज में अहम जगहों पे भी हैं, जो एएनएफ से आके पोस्ट हुए हैं, जिनकी प्रमोशनें हुई हैं। वही जर्नैल आज प्रमोशन में हुए हैं जो एएनएफ में थे ये, और जब ये पकड़े गए। और अदालतों में 9C किन्होंने खत्म करवाई, और किन की वजह से इनके केस नहीं लग रहे। ये मुल्क चोरों की सैरगाह बनता जा रहा है। मैं कहता हूं, ये उन्होंने कहा कि 50 अरब लगे हैं, 44 लगे हैं। 44 अरब की इतनी किलोमीटर की कोई दुनिया में मेट्रो बता दें कि 44 अरब पे इतने किलोमीटर की दुनिया के किसी मुल्क में कोई मेट्रो बनी हो। ऐसे ही देखें, अब इस मुल्क में चोर मचाए शोर की फिल्म लग गई है। मिलेंगे ब्रेक पे जाने से पहले बता दें, फिर आखिरी सेगमेंट करेंगे कि आपने कहा कि वही लोग आज अहम ओहदों पर तैनात है, वही फौजी, लेकिन जिन साहब का हमने तस्करा किया वो तो आजाद हैं। तो अगर वो करप्ट होते तो आज सलाखों के पीछे होते, वरना वो फौजी छोड़ते तो ना शेख साहब, क्योंकि वो तो अहम ओहदों पर है आज।
بہت ساری باتیں میں نہیں کر سکتا, اس سوال کو ڈراپ کر دیں. اس سوال کو ڈراپ کر دیں, ٹھیک. ہاں بہت سارے جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا. جو ANF والوں نے ان کو گرفتار کیا ہے فیلڈنگ میں, وہ اہم عہدوں پہ ہیں. اچھا بریک, ٹھیک ہے, بریک لیتا ہوں اور یہ ذرا پھر امریکہ اور انڈیا پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. سر خوش آمدید کہتے ہیں آخری سیگمنٹ میں. شیخ صاحب, یہ بھارت میں کیا ہو گیا؟ یہ مودی صاحب وزیر اعظم کیا بنے؟ یہ تو مصیبت بن گئی, پاگل ہو گئے سارے. وہ کبھی جو ہے وہ وہاں اندر گھس جاتے ہیں BCCI کے ہیڈ کوارٹر میں, اور جناب کبھی اداکاروں کو دھمکیاں, تو کبھی جو ہے وہ استاد غلام علی صاحب کو, کبھی گوشت کھانے پہ, کبھی ٹرک جلا رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا سیکولر بھارت میں؟ کیا تماشا ہو رہا ہے یہ سب سے اہم سوال تھا جو آپ نے سب سے آخری سیگمنٹ میں کیا ہے. اچھا, میرے خیال میں یہ سب سے اہم سوال تھا, باقی ایسے ہی کمپنی کی مشہوری تھی. اچھا, باقی ہلکی پھلکی موسیقی تھی ایسی. ہاں, پکا راگ. جو دیکھیں انڈیا میں مسلمان آپ کی طرف دیکھ کر زندہ ہے, پاکستان کی طرف. کشمیر میں ایسا بھی مسلمان ہے جو قمیض پاکستان کی پہنتا ہے, صرف قمیض, اور نچلا حصہ وہ سمجھتا ہے یار یہ پاکیزہ علاقے کی سرزمین ہے. اور جس ملک میں نہ اندرا گاندھی کو, نہ راجیو کو, نہ مہاتما گاندھی کو کسی مسلمان نے نہیں مارا, اور مسلمان کی گائے پہ کشمیر میں ایک ٹرک ڈرائیور کو آگ لگائی ہے. آپ کیوں نہیں سمجھتے یہ مودی کا دور جو ہے کوئی جوہر لال کا یا گاندھی کا دور نہیں ہے, یہ نان الائنڈ انڈیا نہیں ہے, یہ متصب زدہ فرقہ زدہ. پہلی دفعہ انڈین پالیسی بدلی ہے اور امریکہ کی چھتری تلے آیا ہے. یہ اٹس اے ویری ڈینجرس انڈیا, اور مودی اس کا لیڈر ہے, ایک ایسا جو اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ ترقی کا راز جو ہے مذہبی قوتوں کو یا اپنی مقبولیت کا راز جو ہے, یہ سارا کام مہاراشٹر میں ہو رہا ہے جہاں شیو سینا اور BJP کی کولیشن ہے. یہ کسی اور جگہ نہیں ہو رہا ہے, مہاراشٹر میں ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر میاں داد کے ایک چھٹکے پہ 12 کشمیری مارے جاتے ہیں ایک جیتنے پہ, تو یہ کیا کرنے گیا ہے یہاں شہریار؟ یہ بھی میرے منہ سے سنتے ہیں کچھ لوگ, یہ شوٹ آف جو ہے فارن آفس کے, یہ بیسیکلی میراسی ٹائپ لوگ ہیں فارن آفس کے, اور یہ انفلوئنس ایجنٹ ہیں. ان کے ساتھ انڈیا میں اس سے یہ واگا میں آئے, ان کا منہ کالا کریں, واگا میں بھی منہ کالا کرنے کیا جائے. کیا کرنے گئے ہیں؟ کیا یہ پاکستان مسئلہ کشمیر ہے جی؟ کرکٹ کھیلیں, نہیں کھیلتے تو نہ کھیلیں, 100 مرتبہ کھیلنے کے لیے تیار ہیں. پر پاکستان کی قوم ایک جذباتی قوم ہے, ٹی وی توڑ دیتی ہے, کراکریاں توڑ دیتی ہیں, بیٹسمینوں کے پتلے جلاتی ہیں, کیونکہ یہ میچ وہ 20 سال پرانی کرکٹ ڈپلومیسی ختم ہو گئی ہے جی. انڈیا نے جو پاکستان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے اس میں امپورٹنٹ رول ادا کرنے کا اور چائنا کوریڈور کے خلاف ایک اہم رول ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ان میراسیوں کے ساتھ جو شیو سینا نے کیا, یہ واگا کے بارڈر میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح منہ کالا کیا جائے. ان کو پتہ نہیں حالات کیسے ہیں, ان کو پتہ نہیں. تیسری دفعہ طالبان نے امریکہ کو شکست دے دی ہے, تیسری دفعہ امریکہ کی پالیسی افغانستان میں بدلنے جا رہی ہے. سیریا میں دیکھیں رشین ایئر اٹیکس ہو رہے ہیں, امریکن ایئر اٹیکس ہو رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے یمن میں, کیا ہو رہا ہے عراق میں, کہاں گیا وہ صدام کا اتنا جو بارود کا خزانہ تھا, کہاں وہ میڈ قذافی کے جو نعرے لگاتے تھے, کیا ہو گیا؟ یہ ساری اسلامی دنیا کی تباہی اور بربادی کا اگلا جو 10 سالہ پروگرام ہے اس میں انڈیا کا امپورٹنٹ رول ہے, اس میں پاکستان رکاوٹ ہے. اور یہ جو ریلیشن کے نام پر میراسی یہاں بس رہے ہیں, ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں ایک ہی آواز ہے کہ یا ہندوستان میں ہندو بستے ہیں یا غیر ملکی بستے ہیں. وہ مسلمانوں کو ہندوستانی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ کامن مین میں دیکھیں, وہ شاعروں نے اپنے ایوارڈ واپس کیے ہیں, واپس کر دیے, انٹلیکچوئلز نے کیے. یہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کمیونسٹ ہیں, ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت بڑے سیکولر ہیں, اس میں کوئی اسلامی انتہا پسند نہیں. آگے ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے, ICC ورلڈ T20 ہو رہا ہے, تو اس میں کیا کریں؟ اس میں بھی نہ جائیں کیا؟ ابھی فروری میں لگا ہوا ہے, مارچ میں. دیکھیں آپ کے نزدیک 2020 میرے جذبات اور میرے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اہم ہوگا, پر ملکوں میں میں سوال کی اپنی رائے تو دی نہیں نا, آپ سوال پوچھ رہا ہوں. دیکھیں آپ وہ پنگا لینے والا سوال کر رہے ہیں نا, جب وہ ٹائم آئے گا اس وقت فیصلہ کریں گے, ابھی تو ذلیل نہ کریں نا ہمیں. آپ دیکھیں وہاں کیا رویہ, غلام علی صاحب بھی روز وہاں چلے جاتے تھے جیسے یہاں غلام علی کی غزل سننے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے. رات فتح علی خان بھی وہاں روز چلے جاتے تھے, جو رات فتح علی خان کے ساتھ ہوا, اور جتنے پیسے رات فتح علی خان کو پاکستان میں ملتے ہیں
میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ انہوں نے بابر غوری کی بیٹی کی شادی پہ کتنا وصول کیے. اندازن جتنے نہیں یار میں اتنا بچہ تو نہیں ہوں نا, میں ٹپ دے دیتا ہوں تاکہ وہ سائز میں رہے. میرے دوست ہیں, میرے نصرت علی فتح علی خان سے بڑے تعلقات ہیں آپ اپنے پروگرام کو ہٹ کرنے کے لیے. بابا پاکستان میں بھی ان کو ایک ایک پروگرام کے لاکھوں روپے بما جو ساری پارٹی کے ملتے ہیں, صرف قومی غیرت ان کی مر چکی ہے. کہاں گیا پیپلز ٹو پیپلز پروگرام جو تھا, کہاں گیا لوگوں کا سمجھوتا ایکسپریس؟ پاکستان میں واحد منسٹر تھا جس نے پہلے دن کہا کہ سمجھوتا ایکسپریس کو آگ لگائی گئی ہے. مشرف صاحب مجھ سے خفا ہوئے, ساری ایجنسیاں فوجی میری سن رہی ہوں گی, میں نے اپنا بیان واپس نہیں لیا. میں واگا بارڈر پہ گیا, میں نے گاڑی دیکھی, میں نے کہا یہ گاڑی کو آگ لگائی گئی ہے. میں نے وہ 5 ٹاپ جو جرنیل تھے انہوں نے مجھے بلایا, تم کیسے کہتے ہو؟ میں نے کہا میں کبوتر بازوں کے محلے میں رہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کبوتر کا جب ڈڑبا بند ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ ڈڑبا بند کر کے آگ لگائی گئی ہے. میری آواز کو بعد میں ساری دنیا نے لبیک کیا. میں وہ واحد آواز تھی جس نے کشمیر جانے کے لیے چٹھی لکھی اور انہوں نے کہا, اور میں سارک کانفرنس کا منسٹر تھا, انہوں نے مجھے سارک کا ویزا دینے سے انکار کیا. صحیح ہے. اور اب شہریار خان صاحب نے پریس کانفرنس میں کہہ دیا ہے کہ جناب ہم بڑا مایوس ہوئے ہیں, تالی 2 ہاتھوں سے بچتی ہے اور ہم پر امید نہیں ہے پاک بھارت سیریز کے حوالے سے. یہ بھی ایک اپڈیٹ ہے. نواز شریف تو آج کی بات کہہ رہے ہیں نا. بھٹو نے اس وقت جب فارن منسٹر تھے, کاش آپ ڈیٹا نکالیں, آپ کے پاس ہوتا ہے, کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کیا بات کہی تھی. اس نے کہا کہ میں اس مٹی سے بدبو دیکھ رہا ہوں, خوشبو پاکستان کے لیے دوستی کی نہیں دیکھ رہا. اس نے ایک دن میں 2 ملاقاتیں کی فارن آفس میں, اور اس نے کہا کہ میں نے ذہن پڑھ کر یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے قیام کو انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا. سیڈ بائی ذوالفقار علی بھٹو. اور آپ یہ جو نئے چنچو منچو لیڈر ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیانوں سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, دنیا میں وہ وقت ختم ہو گیا جب ڈپلومیسی بڑی اہم ہوتی تھی, جب ڈپلومیٹ بڑا اہم ہوتا تھا. اب انٹرسٹ اہم ہے. اگر آپ کا مفاد ہے تو امریکہ آپ کو مدد دے گا روس کے خلاف. جب روس چلا جائے گا آپ کو کہے گا السلام علیکم. جب وہ خود پھنسے گا آپ کو بھی بلائے گا, آپ کے 15-20 دن مہینے بعد آپ کے چیف آف آرمی سٹاف کو بھی بلائے گا. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ تیسری دفعہ وہاں پھنسنے جا رہا ہے. غزنی کے بعد اور قندوز کے بعد, اگر پکتیا کے بعد دیکھیں, پکتیا میں پہلی دفعہ پکتیا میں F-16 کو گرایا انہوں نے. پورا گرا یا نہیں گرا, لیکن میں نے اپنی سیاسی تاریخ میں یہ نہیں سنا کہ F-16S کو مجاہدین نے نیچے سے گرایا ہے. کوئی انہوں نے ایئر فورس سے نہیں گرایا. سو امریکن کی جو ساری سٹریٹجی ہے اس اسلامک دنیا میں, اس ملک میں ایک اتنے بڑے لیڈر کی ضرورت ہے جو امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے. اور یہ نواز شریف کا امتحان ہے, ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور ہم اس کے ساتھ ہیں اگر امریکہ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے. ہم پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوگی, ہم اس کی شان میں بہتر بات کریں گے اگر امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے میزائل, پاکستان کے پاس اگر یہ اٹامک نہ ہو تو پاکستان کو تو رونتے ہوئے گزر جائے یہ لوگ. اور یہ آج جو اخباروں میں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس بڑی ہائی پروفائل کی ٹیکنالوجی ہے اور چھوٹا سائز ہے. آج میں نے اعزاز احمد کا بیان پڑھا ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آج پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اور پاکستان کا کروز پروگرام اور پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ انڈیا سے بہت آگے ہیں. اور ہمارا 75% میزائل سسٹم ہے اور انڈیا کا 75% بائی ایئر ہے. ہمارا 25% بائی ایئر ہے, ان کا 75% بائی ایئر ہے. اور وہ دور ختم ہو گیا جب انڈیا جو ہے وہ آسام تک وہ سمجھتا تھا پاکستان کی رینج نہیں ہے. پاکستان آسام تک ٹچ کرتا ہے. اور اگر انڈیا نے کوئی غلطی کی, نہ ہندوستان میں مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی, نہ چڑیاں چہکیں گی, نہ گھاس اگے گی, اور نہ ان کے خواب جو ہے جو مسلمانوں کی تباہی کے دیکھ رہے ہیں ان میں ان کو ذلت امیز شکست ہوگی. تو پھر آخر میں میں سمجھوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ کے سیاسی مخالف صحیح, لیکن اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں تو اس معاملے پر ساتھ ہیں, آپ ان کو داد دیں گے اگر انہوں نے بالکل ساتھ ہوں. اگر اوباما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہاں صفحہ نہیں نکالے گا پڑھنے کے لیے, and he'll have to say straightway, you have no right to discuss our atomic. This is atomic technology of 20 crore peoples. اور نواز شریف جب یہ بات کرے گا
تو یقیناً میری نیک دعائیں اور تمنائیں اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ میں پاکستان زندہ باد کا کھلاڑی ہوں. اور اس کے بعد جو بڑے شریف جائیں گے وہ بھی آپ کو یقین ہے کہ بالکل ایسے ہی بات اس کا تو مجھے پتہ ہی ہے، تو ان کا مجھے ڈر لگا رہتا. شیخ رشید صاحب زندگی رہی اور صحت رہی تو اگلے انشاءاللہ ہوگی بات. بہت نوازت، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ٹویٹر آئی ڈی آپ کے سامنے ہے، رائے سے آگاہ کیجیے گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.